یادگار عید رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا۔ پہلا اشرا اختتام پذیر ہوا تو مہک نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم عید کی خریداری کریں گے۔ مہک نے امی کے ساتھ بازار کا رخ کیا تاکہ عید کی تیاری کی جائے۔ افطاری کے بعد وہ سب بازار گئے۔ بازار میں خوب گہما گہمی تھی۔ مہک نے کپڑوں کی دکان کا رخ کیا۔ بے شمار ڈیزائن والے رنگ برنگے کپڑے گاہکوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ مہک نے اور اس کے بہن بھائیوں نے اپنی مرضی کے کپڑوں کا انتخاب کیا۔ مہک کی امی کہنے لگی، بھائی قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، چیزوں کو تو آگ لگی ہوئی ہے، نہ جانے غریب کیسے عید منائیں گے۔ سب نے اپنے کپڑے خریدے اور گھر کی راہ لی۔ اسی تیاری میں رمضان کا دوسرا اشرا بھی ختم ہو گیا۔ مہک نے امی کے ساتھ جا کر خریداری کی، جوتے اور جولری لی۔ چاند رات کو مہندی لگوانے کے ساتھ چوڑیاں خریدنے کا الگ ہی مزہ ہے، اس لیے مہک نے سوچ لیا کہ جب چاند رات کو مہندی لگوانے جائے گی تو وہاں سے میچنگ چوڑیاں بھی لے لے گی۔ آج 22واں روزہ تھا۔ افطاری کے بعد سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ لاہور سے مہک کی ماموں کا فون آ گیا۔ دعا سلام اور خیر و خیریت کے بعد انہوں نے مہک کی امی سے کہا کہ بہت سالوں سے ہم ایک دوسرے سے نہیں ملے، اس بار آپ عید لاہور آ کر منائیں، ملاقات بھی ہو جائے گی اور عید کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا۔ یہ سن کر مہک کی امی نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں اپنے شوہر سے بات کر کے آپ کو 2 دن بعد بتا دوں گی۔ فون بند کرنے کے بعد امی نے اس کو بتایا کہ تمہارے ماموں نے لاہور میں عید منانے کی دعوت دی ہے۔ سب بے حد خوش ہوئے تو امی نے بتایا کہ میں نے ان سے 2 دن کا ٹائم لیا ہے، تمہارے ابو سے مشورہ کر کے جواب دوں گی۔ افطاری کے بعد امی نے ابو کو بتایا تو انہوں نے کچھ دیر بعد سوچ کر جواب دیا، ٹھیک ہے چلے جائیں۔ یہ بات طے ہو گئی کہ اس بار سب عید لاہور منائیں گے۔ سب بے حد خوش تھے کہ اس بار عید اپنی کزنز کے ساتھ منائیں گے، سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ مہک نے عید کارڈ اور گفٹ لے کر پیک کیے اور اپنے دوستوں کو دے دیے اور انہیں خوشی خوشی بتایا کہ اس بار ہم عید لاہور میں ماموں کے ساتھ منائیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ سب نے یہ دعا بھی دی کہ سب خیر و عافیت سے جائیں۔ اس کے بعد سب نے لاہور جانے کی تیاری شروع کر دی۔ مہک نے اور اس کے سب بہن بھائیوں نے اپنے اپنے کپڑے اور جوتے دوسرا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ امی کو یاد آیا کہ عید منانے جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جا سکتے۔ بچوں کے لیے انہوں نے کپڑے لے لیے۔ تیاری مکمل ہوئی۔ ابو نے سیٹیں بک کروائیں۔ دوسرے دن صبح سب نے سحری کے بعد روزہ رکھا، نماز پڑھی اور اسٹیشن چل پڑے۔ کچھ دیر بعد ٹرین آ گئی۔ سب اس میں سوار ہوئے اور ٹرین منزل مقصود کی جانب رواں ہو گئی۔ جب وہ سب ماموں کے گھر پہنچے تو ماموں اور ممانی اور کزنز نے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ شام کو جب سب افطاری کرنے کے لیے بیٹھے تو مہک کہنے لگی، ہم نے سنا ہے کہ یہاں کا چڑیا گھر بہت مشہور ہے، ہم سب دیکھنے چلیں گے۔ اس کے علاوہ مینار پاکستان پر جا کر پکنک منائیں گے اور اس کے علاوہ یہاں کے مشہور مقامات دیکھ کر عید کا لطف دوبالا کریں گے۔ مہک کی بات سن کر ماموں بولے، کیوں نہیں بیٹا، سب جگہ چلیں گے۔ 29ویں رمضان کو سب کو عید کے چاند کا انتظار تھا۔ سب چھت پر جا کر عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنے لگے کہ اتنے میں ٹی وی پر اعلان ہوا تو امی نے آواز دی کہ نیچے آ جاؤ، عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ سب نے تیار ہو کر بازار کا رخ کیا، مہندی لگوائی اور چوڑیاں پہنی۔ سب گھر آئے اور سونے کی تیاری کرنے لگے کیونکہ صبح عید تھی اور جلدی اٹھنا تھا۔ عید کے دن سب صبح اٹھ کر تیار ہو گئے۔ ابو ماموں اور سب بھائی کزنز نماز پڑھنے گئے۔ واپس آ کر انہوں نے سب کو عید کی مبارکباد دی اور عیدی بھی۔ سب نے مل کر سوئیاں کھائیں۔ اس کے بعد سب نے چڑیا گھر کی سیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ سب نے بہت سارے جانور دیکھے، بندر سے شرارتیں کی، ہاتھی پر سواری کی۔ اس کے بعد مینار پاکستان کی جانب چل پڑے۔ وہاں جا کر سب نے خوب ہلا گلا کیا، کھیل کود میں مشغول ہو گئے۔
महक की अम्मी, अब्बू और मामू और ममानी और खाला एक तरफ बैठकर बातें करने लगे। वक्त का पता ही ना चला, शाम के साए फैलने लगे तो सबने कहा कि घर चलना चाहिए। सबने घरों की राह ली। इस तरह से ईद का दिन गुजर गया। महक और उसके घर वाले एक हफ्ता लाहौर में रहकर वापस कराची आ गए। यहाँ आकर सबने अपने दोस्तों को सारी तफसील सुनाई और जो तस्वीरें वहां से बनाकर लाए थे इनको वो तस्वीरें दिखाईं। सबने खुशी का इजहार किया। इस तरह से अब तक की गुजरी हुई ईदों में से महक की ये एक यादगार ईद थी।